آیت نمبر 13، جہاں تیری ہستی نہیں کہ تو یہاں رہ کر سرکشی کرے، یہاں سے دور ہو، یقیناً تو ان میں سے ہوا جو ذلیل و خوار ہیں۔ ابلیس نے کہا مجھے اس وقت تک مہلت دیں جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا جہاں تجھے مہلت ہے۔ دیکھیے کمال کی بات ہے کہ جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں نا تو حیرت انسان کو ہو جاتی ہے کہ بھئی پتہ ہے وہ رب کے پاس رہا ہے کہ رب کیا ہے، رب کی شان کیا ہے، لیکن جب پردے پڑھتے ہیں نا ایسے پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا جا تو ذلیل و خوار ہو جا، اس نے کہا ٹھیک ہے ذلیل و خوار ہو جاتا ہوں لیکن مجھے مہلت دے۔ اور اسے پتا ہے کہ مہلت مجھے کتنی دے دے گا اللہ، جتنی بھی دے دے گا لوٹ کے تو مجھے اللہ کی طرف آنا ہے۔ یہ پردے پڑ جاتے ہیں، اور اللہ کو جو انسان پسند نہ ہو پردے اللہ خود ڈال دیتا ہے کہ تمہیں میں نے اپنی طرف آنے نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ ابلیس نے کہا مجھے، پھر کہا 16، اس پر ابلیس نے کہا چونکہ تو نے مجھ پر راہ بند کر دی ہے تو اب میں ایسا ضرور کروں گا کہ تیری سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے بنی آدم کی طاق میں بیٹھوں گا۔ دیکھیں ہماری ہر راہ میں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس طاقت نے جس کا نام ابلیس رکھا گیا کہا کہ میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے ان پر آؤں گا اور ان میں سے اکثر شکر گزار نہ بننے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان نے کہا کہ میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے، ان سمتوں کا انہوں نے نام لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ ایڈ کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، وہ 2 سمتوں کو کہنا بھول گیا، تم وہ بھی شامل کر۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ سمتیں جو ہے نا اس کی، یہ ہمارے خون کی شریانیں ہیں۔ اس میں جو ہے نا ہمارا نفس جو ہے وہ شیطان بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارا نفس ہمیں ہر چیز پہ مجبور کرتا ہے کہ نہیں چلو وہ آپ چھوڑو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور ہم نفس کی مانتے ہیں۔ اور جس نے نفس کی مانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہے آیت نمبر 18، اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، ذلیل اور ٹھکرایا ہوا بنی آدم سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو وہ تیرا ہی ساتھی ہوگا، اور میں ایسا کروں گا کہ پداش عمل میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ پھر کہا یا آدم مسکن انت و زوجک الجنت، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو سہو، اور جس جگہ سے جو چیز پسند آئے شوق سے کھاؤ، مگر دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو یاد رکھو تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فوراً ہی دنیا بناتے ہی نہ، یا دنیا اب بنی ہے یا پہلے کی بنی ہوئی تھی واللہ عالم، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن بہرحال اللہ نے فوراً ہی جب شیطان کی باتیں سنی نا، دیکھ لیں انسان کے ساتھ فوراً ہی ایک پابندی لگا دی کہ تم لوگوں کو جو میں کہوں گا، جس چیز سے منع کروں گا وہ منع ہونا ہے، اور ساتھ ہی شیطان بھی لگا دیا، اور اس نے ان چیزوں سے ہمیں اب روکنا ہے۔ اب کہا لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے ستر جو ان سے چھپے ہوئے تھے ان پر کھول دیں۔ اس نے کہا تمہارے پروردگار نے اس درخت سے جو تمہیں روکا ہے تو صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ یا دائمی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنتی ہو جاؤ۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ابھی تو آدم کو کہا کہ جنت میں رہو، ادھر کہا ہے تو ادھر ابلیس آ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں اس درخت کو، اب اتنی جلدی تو نہیں نا آدم اور اس کی بیوی بھولنے والے کہ ہمیں اللہ نے منع کیا۔ یہ دنیا ایک گزری ہوگی جیسے ہماری نسلیں گزرتی، پھر انسان بھول جاتا ہے کسی وقت۔ جب وہ بھول گیا ہوگا اس درخت کے بارے میں بات، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ درخت بڑا اچھا ہے، اس میں سے کھاؤ، تو یہ کوئی حرام نہیں کیا، تو کھانے کی چیز ہے۔ جس طرح بھی اس نے گھیرا وہ کبھی نہ ضرور گھیر لیتا ہے۔ جیسے ایک شخص تھا، پچھلے وقتوں میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص تھا، وہ راہب تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، تو اس شیطان نے سوچا اس کو میں بتاتا ہوں، اس کو میں گھیرتا ہوں، اور گھیرتا وہ انہی کو ہے جو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، پھر آتا ہے وہ اپنی چلاتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ نہیں چلتی تو پھر چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا اس پہ میں اپنا دو آزماتا ہوں۔ اس کے پاس ایک خوبصورت سی عورت کو بھیج دیا، نہیں ایک عورت ہی، خوبصورت سی لڑکی، 4 بھائیوں کی ایک بہن، اور اس کو دماغی طور پہ نہ کچھ ہو گیا۔ یہ سارا سلسلہ شیطان نے کیا ہوگا، ظاہر ہے اس نے کہا میں ایک پلاننگ کرتا ہوں۔ اس نے بھائیوں کے دل میں ڈالا کہ فلاں راہب ہے، اس کے پاس چھوڑ کے آؤ اپنی بہن کو۔ اس کے بعد اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ وہ شیطان اس کے پاس گیا تھا کہ تم مجھے سجدہ کرو، اس نے کہا میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا، اس نے ذلیل کر کے اس کو نکال دیا تھا تب شیطان کو، راہب نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر وہ بہن اس کے پاس گئی اور اس نے ایک الگ کمرے میں رکھ دی کہ میں اس کا علاج کروں گا، اور بڑا پرہیزگار۔ جب وہ کبھی ایک دفعہ اس کے پاس گیا یا آمنا سامنا ہوا تو وہ بڑی خوبصورت تھی، علاج کرتے کرتے اس پہ دل آ گیا، محبت ہو گئی ہوگی دونوں کو، لیکن انہوں نے وہ معاملہ کر لیا۔ اب شیطان نے بھائیوں کو جا کے کہا کہ اپنی بہن کی خبر لو، اس نے کیا کیا، جب بھائیوں کو یہ پتا چلا تو اس بندے نے کہا وہ تمہیں رسوا کر دیں گے،
ابلیس نے کہا وہ تمہیں رسوا کر دیں گے, تمہارا سارے علاقے میں جو ہے نا بدنامی ہو جائے گی, اب تم کہاں جاؤ گے, یہ معاملہ تو ہو گیا. اس نے کہا مجھے کوئی راستہ بتاؤ. میں نے کہا مجھے سجدہ کرو. اس نے شیطان کو سجدہ بھی کیا اور ان کے بھائیوں نے ذلیل بھی کیا, رسوا بھی کیا. جب اس نے کہا تم نے مجھے بچانا تھا, اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ سب کچھ کرو. شیطان اپنی راہ نکل گیا. اسی طرح قیامت کے دن شیطان ہمیں کہے گا جو گناہ گار ہوں گے کہ کیا میں نے تمہیں پکڑ پکڑ کے لایا تھا کہ گناہ کرو, میں نے تو ایک دل میں وسوسہ ڈالا تھا, تم نے اس کو قبول کیا, اب بھگتو. یہ ہے شیطان جو وقت پہ چھوڑ جاتا ہے, جو وقت پہ چھوڑ جاتا ہے. پھر اس نے قسمیں کھا کر یقین دکھلایا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. غرض کہ شیطان انہی کے فریب میں آ گیا. شیطان انہیں فریب میں لے آیا. پھر جو ہی ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل چکھا, ان کے ستر ان پر کھل گئے اور اپنی برہنگی دیکھ کر فطری شرم محسوس ہوئی تو باغ کے پتے اور اوپر تلے رکھ کر اپنے جسم پر چپکانے لگے. اس وقت ان کے پروردگار نے پکارا, کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روک لیا تھا, اور کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کے دو میں نہ آؤ. اب دیکھیں, اب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ہمیں ساری راہیں سمجھانی تھی, پھر بھی کوئی اٹھے اور ایسے ایسے کام کرے. اب میڈیا کو لے لیں, لڑکیاں صرف اور لڑکے صرف ترقی کرنے کے لیے میڈیا میں کہ ہم مشہور ہو جائیں, وائرل ہو جائیں, یہ وائرل نے مت مار لی اور ہمیں اس کام سے پیسہ آنا شروع کر دے, اپنے کپڑے تک اتار لیتے ہیں اور شیطان ان کے کپڑے تک اتروا دیتا ہے, ننگا کر دیتا ہے. تو کیا اللہ نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ نہ کپڑے اپنے اتارنا؟ پھر وہ اپنے آپ کو کسی طرح بھی ڈھانپنا چاہے نا, یہ جو ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے کوئی ڈھانپ نہیں سکتا. یہ زندہ مثال ہمارے سامنے ہے اب کہ شیطان نے تو تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے تھے, پھر تم کیا چیز ہو. اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ سب کچھ بتا دیا. اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اس سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ لو, بری چیزوں کو دیکھو بھی نہ, یہ آزمائش ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں نا یہ وہ چیز آ گئی ہے کہ شیطان بھی ہے اور کھلا شیطان ہے اور ہدایت بھی ہے. اور ہدایت وہی ہے کہ قلیلاً, بہت کم ہے جو ہدایت لیں گے, اور یہ اتنا کھلا شیطان ہے. یہ ہے وہ شیطان جس نے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے گھیر رکھا, اور بچے سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں ترقی کریں گے, جو بھی کرنا پڑے ہم کریں گے. لڑکی کی کوئی ویڈیو وائرل نہیں نہ ہوتی تو وہ کہتی کیا ہے اپنا دوپٹہ ہی ذرا اتارنا ہے نا, پھر دیکھو ذرا وائرل ہوتی, پھر کہتی ہے کپڑے چھوٹے پہننے ہیں نا, چلو پھر دیکھو وہ شرم حیا ساری ختم ہو جاتی. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے انہوں نے کہا ہے پروردگار ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا, اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور معاف فرماتے ہوئے ہم پر رحم نہ فرمایا. قال ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو, فرمایا یہاں سے نکل جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, اب تمہارے لیے زمین میں ٹکانا ہے, یہ کہ ایک خاص وقت تک وہاں سر و سامان زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے, اور فرمایا تم میں سے جیو گے, تم اس میں جیو گے, اسی میں مرو گے, پھر اس کے بعد نکالے جاؤ گے. اے اولاد آدم, ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس مہیا کر دیا ہے جو جسم کی ستر پوشی کرتا ہے, اور ایسی چیزیں بھی جو زیب و زینت کا ذریعہ ہیں. نیز تمہیں پرہیزگاری کی راہ دکھا دی ہے کہ تمام لباسوں سے بہتر لباس جو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ نصیحت پذیر ہوں. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہ جو لباس بنائے ہیں نا اللہ نے, دیکھیں کتنے پیارے لباس بنا دیے ہیں, ہمارے جسم کو کیسے ڈھانپتے ہیں. اور یہ کہاں سے بنے, کن دھاگوں سے بنے, وہ دھاگے کہاں سے آئے, وہ اللہ نہیں اگائے, وہ درختوں سے ہی بنے. یہ جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں نا گھروں سے, یہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے, پھر ان کی شیپ انسان اپنی عقل سے بناتا ہے, اور وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو لباس بنا دیا نا اس کو پہنو, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو لباس بنایا نا اس سے اپنے ستر اپنے چھپاؤ. عورتوں کو سمجھا دیا کتنا کرنا ہے, مردوں کو سمجھا دیا کتنا کرنا ہے. یہ لباس اس لیے بنائے, اور اب تو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس. پھر لباس اتنا بھی نہ تم لوگ کرو کہ دلہنیں اپنے لباس کو اس طرح کریں کہ پیچھے تو فالتو کپڑا اتنی دور تک پڑا ہوا ہے, پیروں میں رول رہا ہے, اور آپ کے سینے پہ کوئی کپڑا ہی نہیں, آپ کے بازو ننگے, سینہ ننگا, سر ننگا. یہ دلہن ہے. کبھی یہ شیطان نے گھیرا ہوا ہے کہ دلہن ایسے بنو کہ نظر آئے. اب اسے پہلے دن ہی اس کا دیور, وہ رشتے جو حرام کیے گئے ہیں وہ سب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پہلے تو فوٹوگرافر, یہ زندگی ہے. پہلے دلہن ہوتی تھی نا, اس کو دیکھنے کے لیے ایک تمنا ہوتی تھی. عورتیں ایک دوسرے سے پوچھتی تھی تم نے دلہن دیکھی, جس نے دیکھ لی اس پہ فخر کرتی تھی, ہائے اللہ اس نے دلہن دیکھ لی. ایک دلہن دیکھنا اتنا پیارا کام ہوتا تھا. اب کیا ہے, دلہن کوئی تکتا بھی نہیں ہے, اس سے بھی پیاری لڑکیاں اور بنی پھر رہی ہوتی ہیں. اور دلہن کو اپنا آپ ڈھکنے کے بجائے کہ وہ چھپ جائے, وہ اتنی نمایاں ہوتی ہیں کہ تمام حرام رشتے اس وقت اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں پہلے ہی دن. تو کیا برکت ہونی ہے نکاح میں, کیا برکت ہوگی نکاح میں. اللہ اکبر. تو یہ لباس بنایا نا ستر کے لیے, تو اس کو نا ایسے پہنو کہ لوگ ترس جائیں تمہیں دیکھنے کے لیے. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے پھر آیت نمبر 27,
اللہ نے فرمایا اے اولاد آدم دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اس طرح بہکا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کے لباس اتروا دیے تھے کہ ان کے ستر انہیں دکھا دیے اور شرمندہ ہو کر رہ جائیں، اور وہ اس کا گروہ تمہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے۔ دیکھیں پورے گروہ ہیں جو ہمارے ارد گرد پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ بات ٹھہرا دی کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے رفیق و مددگار شیاطین ہوتے ہیں اور جو ان کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ لوگ جب بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تم کہہ دو اللہ کبھی بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دے گا۔ کیا تم اللہ کے نام پر ایسی بات کہنے کی جرت کرتے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے؟ تم کہو میرے پروردگار نے جو کچھ دیا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اعتدال کرو، اعتدال کی راہ اختیار کرو، اپنی تمام باتوں میں اللہ کی طرف توجہ درست رکھو، دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسے پکارو۔ اس نے جس طرح تمہاری ہستی شروع کی اسی طرح لٹائے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو کامیابی اور کامرانی کی راہ دکھا دی، دوسرے پر گمراہی ثابت کر دی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا، باہم سمجھے کہ وہ راہ راست پر ہے۔ اے اولاد آدم عبادت کے ہر موقع پر اپنے جسم کی زیب و زینت سے آراستہ رہ کر نیز کھاؤ پیو، یعنی اپنے جسم کو دیکھیں آراستہ بھی رکھو، نیز کھاؤ پیو مگر حد سے گزر نہ جانا۔ اللہ انہیں پسند نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہو اللہ کی زینتیں جو اس نے اپنے بندوں کے برتنے کے لیے پیدا کی ہیں اور کھانے پینے کی اچھی چیزیں کس نے حرام کی ہیں، تم کہہ دو کہ وہ اس لیے ہیں کہ ایمان والوں کے کام آئیں، دنیا کی زندگی میں بھی قیامت کے دن بھی خالص ان کے لیے۔ اس طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں جو جاننے والے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 33، ان لوگوں سے کہو میرے پروردگار نے جو کچھ حرام ٹھہرا دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ بے حیائی کی باتیں جو کھلے طور پر کی جائیں اور جو چھپا چھپا کر کی جائیں، گناہ کی باتیں، ناحق کی زیادتی، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ اللہ کے نام سے ایسی بات کہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک ٹھہرایا ہوا وقت ہے۔ جب کسی امت کا ٹھہرایا ہوا وقت آ گیا تو پھر نہ تو ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی آگے۔ اے اولاد آدم جب کبھی ایسا ہو کہ میرے پیغمبر تم ہی میں سے آئیں اور میری آیتیں پڑھ کر تمہیں سنائیں تو جو کوئی برائیوں سے بچے گا اور اپنے آپ کو سنوار لے گا اس کے لیے کسی طرح کا اندیشہ نہ ہوگا، نہ کسی طرح کی غمگینی۔ لیکن جو لوگ میری آیتیں جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کریں گے تو وہ میری آیتیں جھٹلانے کے پیدائش میں دوزخی ہوں گے، ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے۔ پھر بتلاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھوٹ بولتے ہوئے اللہ پر بہتان لگائیں، اور اس سے بڑھ کر جو اللہ کی آیتیں جھٹلائے؟ یہی لوگ ہیں کہ نوشتہ میں جو کچھ اس کے لیے ٹھہرا دیا گیا اس کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، لیکن بالآخر جب ہمارے فرزندہ فرشتے پہنچیں گے انہیں وفات دیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے اب وہ کہاں ہیں؟ وہ جواب دیں گے وہ ہم سے کھو گئی ہیں، اور اپنے اوپر خود گواہی دیں گے کہ وہ واقعی منکر تھے۔ اس پر حکم الہی ہوگا انسانوں اور جنوں کی ان امتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، تم بھی آج سے دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ جب کبھی ایسا ہوگا کہ ایک امت دوزخ میں داخل ہو تو وہ اپنی طرح کی دوسری امت پر لعنت بھیجے گی۔ پھر جب سب اکٹھے ہو جائیں گے تو پہلی امت کی نسبت کہے گی اے ہمارے پروردگار یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں آج دوزخ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر پہلی امت پچھلی امت سے کہے گی دیکھو تمہیں عذاب کی کمی میں ہم پر کوئی بزرگی نہ ہوئی، تم جیسی کچھ کمائی کر چکے ہو اس کے عذاب کا مزہ اب چکھو۔ جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی کھلنے والے نہیں۔ ان کا جنت میں داخل ہونا ایسا ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی شرطیں ہوں گی پھر جنت میں جانے کے لیے۔ اب ایسی شرطیں نہیں ہیں، اب تو سیدھے سیدھے رہنے کی بات ہے، گناہوں سے بچنے کی بات ہے، اس قرآن پر عمل کرنے کی بات ہے۔ تب اللہ نے کہنا جنت میں جانا ہے، چلو پھر سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کو گزارو۔ اللہ اکبر۔ کون گزارے گا؟ نہ گزار سکے گا نہ وہ کر سکیں گے کام۔ تو یہ شرطیں دنیا میں اتنی سخت نہیں ہیں جتنی ہم نے اسلام کو سخت بنا لیا ہے کہ کون چلے اسلام کے اوپر۔ حرام کمائی میں اتنی کشش ہے کہ آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور وہ حرام کمائی آپ کے کام اس وقت تک ہی آنی ہے جب تک آپ زندہ ہیں، اور کتنی کھانی ہے؟ روٹی تو اتنی کھانی ہے جتنی بھوک لگتی ہے۔ ٹیبل کے ٹیبل آپ سجاوٹ کے لیے بھر لیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیا سارا کھا لیں گے؟ وہ سارا کھائیں گے تو طبیعت تو اپنی خراب ہوگی، یہ بھی پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے دنیا اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے جتنی یہ آزمائش بننی ہے کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے گزارو پھر جنت ملے گی۔ جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں اور ان کے مقابلہ میں سرکشی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ان کے لیے آسمان کے دروازے دیکھیں کبھی نہیں کھلے گی۔ یہاں سے روح جاتی ہے نا پہلے دروازے تک کی، تو دروازہ نوک کرتے ہیں فرشتے، تو فرشتے کہہ دیتے ہیں بھائی واپس لے جاؤ، بڑی بدبو آ رہی ہے، ہم نہیں کھولیں گے، پہلے دروازے سے واپس، آگے کیا جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے نیچے آگ کا بچھونا ہوگا، پھر آگ کی چادر۔ ہم ظلم کرنے والوں کو ان کے ظلم کا ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے کام بھی اچھے ہوئے، اور ہم کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔
تو بس ایسے ہی لوگ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. دیکھیں ابھی میں نے یہی بتایا کہ یہ دنیا کو اتنی آزمائش نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میں کسی جان پہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہوں اتنا. میں تمہیں دنیا میں ابھی کہہ ہی نہیں سکتا کہ بھئی یہ اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے گزارو. کوئی اتنی مشکل میں آزمائش تمہیں دی نہیں ہے. تو اس لیے اس بات کو سمجھو اور دیکھو ان لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے جو کچھ کینہ غبار ہم نے نکال دیا. ان کے تلے آگ کے شعلوں کی جگہ نہریں رواں ہیں. انہوں نے کہا ساری ستائشیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس زندگی کی راہ دکھائی. ہم کبھی زندگی کے راہ نہ پاتے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ کرتا. بلا شبہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر سچائی کا پیغام لے کر آئے تھے. اور دیکھو انہوں نے پکار سنی. یہ ہے جنت جو تمہارے ورثہ میں آئی ان کاموں کی بدولت جو تم دنیا میں کرتے تھے. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا اہل جنت جب جنت میں جانے لگیں گے نا تو ان کے راستے میں 2 چشمے آئیں گے. ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے. ایک سے پانی لے کر پئیں گے تو ان کے دل کو سکون مل جائے گا. اور کہتے ہیں یہ وہی شراب طہور ہے جس کو وہ پئیں گے تو قرار آ جائے گا. دوسری نہر میں وہ غوطہ لگائیں گے اور ایسے تیار ہو کے نکلیں گے جیسے آج کی دلہن بیوٹی پارلر سے بھی تیار ہو کے نہیں نکلتی. اتنے پیارے وہ تیار ہوں گے. پھر وہ جنت میں جائیں گے یہ 2 نہروں سے یعنی کام لے کر نہا دھو کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جائیں گے. تو پھر وہ کہیں گے یہ باتیں کہ اللہ کی مہربانی ہے. یہ اللہ ہے جس نے ہمیں دنیا میں راہ دکھا دی تھی. شکر ہے کہ ہم ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوئے جن کو اللہ نے راہ نہیں دکھائی. اللہ اکبر. وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ. اب سنیں کہ جنت والوں کی اور جہنمیوں کی گفتگو. اور جنت والوں نے دوزخیوں کو پکارا. جنت والوں نے دوزخیوں کو پکارا ہمارے پروردگار نے جو کچھ ہمیں وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچا پایا ہے. پھر کیا تم نے بھی وہ باتیں ٹھیک پائیں جن کا تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ دوزخی جواب میں بولیں گے ہاں. اس پر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا ظالموں پر جنہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیا اللہ کی لعنت. الذین یصدون عن سبیل اللہ. ان پر جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی راہ سیدھی نہ ہو اس میں کچی ڈال دیں اور آخرت کی زندگی سے بھی وہ منکر تھے. اور دیکھو ان دونوں کے درمیان ایک اوٹ ہے اور اعراف پر یعنی بلندی پر. اب ہم سورت اعراف پڑھ رہے ہیں نا تو اس کا سن لیں کہ اعراف یعنی بلندی پر کچھ لوگ ہیں جو ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچان لیتے ہیں. اور ان لوگوں نے جنت والوں کو پکارا کہ تم پر سلامتی ہو. وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اس کے آرزو مند ہیں اور ان کو داخلہ مل جائے گا. اور جب ان لوگوں کی نگاہ دوزخیوں کی طرف پھری اور ان کی ہولناکی نظر آئی تو پکار اٹھے اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا. اور اعراف والوں نے ان لوگوں کو پکارا جنہیں وہ ان کے قیافہ سے پہچان گئے تھے. نہ تو تمہارے جتھے تمہارے کام آئے نہ تمہاری برائیاں ہی تمہارے کام آئیں. ہم بات کر رہے تھے اعراف والوں کی. میں آپ کو بتاؤں کہ اعراف جو ہے نا وہ ایک دیوار کو بھی کہتے ہیں. اور دیوار کیا ہوتی ہے؟ بلند. اور وہ بہت چوڑی دیوار واللہ اعلم کتنی چوڑی جس پہ پوری ایک دنیا ہوگی قیامت تک. جتنے لوگ آئے ہیں نا ان میں سے اور کتنے لوگ ہوں گے واللہ اعلم. یہ ہیں وہ اعراف والے جو دیوار پہ بیٹھے ہوں گے. اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی مجھے یاد آ رہا ہے اس کا مفہوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال برابر ہیں. یعنی نہ وہ برائی والا نیچے ہوا پلڑا نہ وہ اچھائی والا نیچے ہوا پلڑا. یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ان کے اعمال برابر ہیں اور ان کو ویٹنگ لسٹ میں بٹھا دیا گیا ہے کہ چلو بھی بیٹھ جاؤ دیکھتے ہیں کہ تم نے کہاں جانا ہے. بس اللہ نے اپنی ایک نشانی دکھانی تھی اور ہمیں سورہ اعراف میں یہ اعراف والوں کا بتانا تھا. اب یہ اس دیوار پہ بیٹھے نا ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے. اب جہنم کے بیچوں بیچ کے دیکھتے ہیں نا تو ان کو وہ نظر آتے ہیں لوگ جو ان کے ساتھ رہتے تھے. کہا نا ان کے قیافہ سے پہچان لیں گے شکل و صورت پہچان لیں گے اور وہ کہیں گے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں بھی برائیوں سے اچھائیوں سے منع کرتے تھے ان میں سے نہ کرنا. پھر جنت کی طرف دیکھیں گے تو اتنی عیش و عشرت اور اس جنت کو دیکھ کے دعا کریں گے کہ یا اللہ پاک ان میں کرنا ہمیں. اور وہ دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کن میں کرے گا؟ اچھوں میں ہی کرے گا واللہ عالم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اس وقت کا واقعہ بیان فرمایا ہے. اللہ اکبر. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعراف والوں میں بھی شامل نہ کرے. ان کے دل بھی گھٹتے ہوں گے کہ ہم نے کہاں جانا ہے, جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. اپنی نیکیاں چھوٹی چھوٹی کرتی جائیں, نہ چھوڑیں ہم لوگ, اور جو موقع ملے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. یہ ہے عقل مندی کہ جو موقع ملا اس سے فائدہ اٹھاؤ. جب تک زندگی ہے میں نے جیسے یہ سوچا جب تک زندگی ہے کہ دورہ قرآن نہیں چھوڑنا. پڑھ پڑھ کے اللہ علم تھوڑا دے ہی دے گا نا. آج ہم جاہلوں میں تھوڑا سا علم آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس کے بعد ہے آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 49. کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت سے انہیں کچھ ملنے والا نہیں, جنت میں داخل ہو جاؤ, آج تمہارے لیے نہ کسی طرح کا اندیشہ ہے نہ کسی طرح کی غمگینی. اور دوستیوں نے جنت والوں کو پکار کر تھوڑا سا پانی مانگا کہ ہم پر بھی بہا دو کہ گرمی کی شدت سے ہم بونے جا رہے ہیں اور یا اس میں سے کچھ دے دو.
جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے. جنت والوں نے جواب دیا کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں آج منکروں پر روک دی ہیں, یعنی حرام کر دی ہیں. جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا, جس طرح انہوں نے اس دن کا آنا بلا دیا تھا, آج وہ بھی بلا دیے جائیں گے. نہیں اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے جان بوجھ کر انکار کرتے تھے. اور دیکھو ہم نے ان لوگوں کے لیے ایک ایسی کتاب بھی نازل کر دی جس میں علم کے ساتھ اللہ حق کی باتیں الگ الگ کر کے واضح کرتی ہیں, اور جو ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. پھر یہ کیا لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب وقوع میں آ جائے؟ جس دن اس کا مطلب وقوع میں آ گیا اس دن وہ لوگ اسے پہلے بھولے بیٹھے تھے بول اٹھیں گے, بلا شبہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر ہمارے پاس سچائی کا پیغام لے کر آتے تھے. کاش شفاعت کرنے والوں میں سے کوئی ہو جو آج ہماری شفاعت کرے, یا کاش ایسا ہو کہ ہم پھر دنیا میں لٹا دیے جائیں اور جیسے کچھ کام کرتے رہے تھے اس کے برخلاف کام انجام دیں. بلا شبہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہی میں ڈالا, اور دنیا میں جو کچھ اس طرف پردازیاں کرتے تھے وہ سب ان سے کھو گئیں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. سبحان اللہ, تمہارا پروردگار تو وہی ہے, یہ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا اور پھر تخت پر متمکن ہو گیا. رات کی اندھیری دن کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے اور دن کے پیچھے لپکی چلی آ رہی ہے, اور دیکھو سورج چاند ستارے سب اس کے حکم کے آگے سجدہ ریز ہیں. اس کے لیے پیدا اور سجدہ ریز ہیں, اس کے لیے پیدا کرنا ہے اور اسی کے لیے حکم دینا ہے. سو کیا ہی بابرکت ذات ہے وہ. اللہ اکبر, تبارک اللہ رب العالمین, تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا مبارک. سبحان اللہ. اپنے پروردگار سے دعائیں مانگا کرو آہوزاری کرتے ہوئے اور پوشیدگی میں بھی. وہ انہیں پسند نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے ہوتے ہیں. اور سنو ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحھا, اور ملک کی درستگی کے بعد اس میں خرابی نہ پھیلاؤ. ڈرتے ہوئے اور امیدیں رکھتے ہوئے اس کے حضور دعائیں کرو. یقیناً اللہ کی رحمت ان کے نزدیک ہے جو نیک کردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ, اور دیکھو یہ اس کی کار فرمائی ہے کہ باران رحمت سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے کہ جو خوشخبری پہنچا دیں. پھر جب وہ بوجھل بادل لے کر اڑتی ہیں تو انہیں کسی مردہ زمین کی بستی کی طرف کھینچ لے جاتا ہے. پھر ان سے پانی برساتا ہے اور زمین سے ہر طرح کے پھل پیدا کر دیتا ہے, اور اس طرح ہم مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور دیکھو اچھی زمین اپنے پروردگار کے حکم سے اچھی پیداوار نکالتی ہے, لیکن جو زمین نکمی ہے اس سے کچھ پیدا نہیں ہوتا مگر یہ کہ نکمی چیز پیدا ہو. اس طرح ہم نشانیاں ان لوگوں کے لیے دہراتے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. یہ واقعہ ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. اس نے کہا اے میری قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. میں ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں پیش نہ آ جائے. اس پر اس کی قوم کے سربراہ آوردہ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ سری گمراہی میں تو پڑ گیا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا بھائیو, یہ بات نہیں ہے کہ میں گمراہی میں پڑ گیا ہوں. میں تو اس کی طرف سے تمام جہانوں کا جو پروردگار ہے فرستادہ ہوں, بھیجا ہوا ہوں. میں اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور بند و نصیحت کرتا ہوں, اور اللہ کی طرف سے اس بات کا علم رکھتا ہوں جو تمہیں معلوم ہی نہیں. کیا تمہیں اس بات پر اچھبا ہو رہا ہے, حیرت ہو رہی ہے کہ تمہارے پروردگار کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تمہیں پہنچی جو تم ہی میں سے ہے؟ اس لیے پہنچی تاکہ خبردار کر دے اور تم برائیوں سے بچو اور رحمت الہی کے سزاوار ہو جاؤ. بائی ہما لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا, یعنی اکثر لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا, بس ہم نے اسے اور ان سب کو جو اس کے ساتھی کشتی میں تھے نجات دی, اور جنہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی تھیں انہیں غرق کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ یک کلم اندھے ہو گئے تھے. سبحان اللہ, اندھے ہو گئے تھے. اللہ اکبر. اب دیکھیں نوح علیہ السلام, کیا نوح علیہ السلام کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں اور اتنی لمبی مجھے زندگی ملی ہے, کوئی محل بنا لوں, کوئی رہ لوں, کوئی فائدہ اٹھا لوں دنیا سے. علم تھا کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. ان کی ایک ڈیوٹی لگائی کہ بس لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا ہے, آئے نہ آئے یہ بات چھوڑ دو, اپنی ڈیوٹی پوری کرو. امت محمدیہ کی بھی یہی ڈیوٹی ہے. اللہ نے ہم نے کیا پڑھا آیتوں میں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. نہ ہوئی تو سارے کے سارے ہی گئے. ہو سکتا ہے کوئی ایک جماعت ہو تو اس کی وجہ سے کئی جماعتیں بخشی جائیں. تو نوح علیہ السلام کو پتا تھا یہ دنیا کچھ نہیں ہے. انہوں نے جتنی عمر پائی ان لوگوں کو سمجھایا, اور کشتی اگر بنائی تو اللہ کے حکم سے بنائی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. قال الملأ الذین کفروا من قومہ,